ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 11واں باب 27 سے 33 آیات تک۔ ایک دن یسوع اور اس کے شاگرد پھر یروشلم میں آئے، اور جب یسوع ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہن اور فقی اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے، اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا کہ یہ کرے؟ تب یسوع نے ان سے کہا کہ میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کس اختیار سے یہ کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان سے تھا یا آدمیوں سے؟ مجھے جواب دو۔ تب وہ اپنے میں غور و خوض کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان سے تو وہ کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ پھر کیا یہ کہیں کہ آدمیوں سے؟ وہ عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ سب یوحنا کو حقیقی نبی جانتے تھے۔ تب انہوں نے یسوع سے جواب میں کہا، ہم نہیں جانتے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا ہوں کہ میں کس اختیار سے یہ کرتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، جو ہی یسوع ہیکل میں آیا، مذہبی لیڈر اسے مخاطب ہوئے اور اس کے اختیار کو چیلنج کرنے لگے۔ اس مقصد سے انہوں نے 2 سوال پوچھے، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، اور کہ کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے؟ یعنی ہیکل کو پاک صاف کرنا، انجیر کے درخت پر لعنت کرنا اور یروشلم میں فاتحانہ داخل ہونا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی بھی جواب دے ہم اسے پھنسا لیں گے، اور اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اس لیے بذات خود اختیار رکھتا ہوں تو اس پر کفر کا فتویٰ صادر کریں گے۔ اگر کہے کہ یہ اختیار مجھے خدا نے دیا ہے تو اس دعوے کو چیلنج کریں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا کی طرف سے مقرر شدہ لیڈر ہیں، مگر یسوع نے جواب کے طور پر ایک سوال پوچھا، کیا یوحنا بپتسمہ دینے والے کو خدا نے مقرر کیا تھا یا نہیں؟ یوحنا کا بپتسمہ اس کی پوری خدمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان کو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سخت گھبراہٹ ہوئی۔ اگر یوحنا کی خدمت خدا کی طرف سے مقرر تھی تو انہیں اس کی طرف سے توبہ کی بلاہٹ کو ماننا چاہیے تھا۔ اگر وہ یوحنا کی خدمت کی بے قدری کرتے تو انہیں عام لوگوں کی طرف سے خطرہ تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوحنا کو نبی جانتے تھے۔ انہوں نے جواب دینے سے انکار کر کے کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ چنانچہ خداوند نے بھی اپنے اختیار کے بارے میں کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ اس کے پیشرو کو مستند نہیں مانتے تو خود بادشاہ کو مستند کیسے مان سکتے تھے؟ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔